آپ کا قائد جیل کے اندر موجود ہے، پارٹی کے اندر سے کنفیوژن کی آوازیں نظر آتی ہیں، اسٹریٹ ایجیٹیٹڈ نہیں ہے، تو کہاں پہ چیلنجز ہیں؟ لیکن آپ کے زاویے سے ہم سمجھتے ہیں. ایک آپ نے جو بات کی، میں ذرا پہلے چاہوں گا کہ آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. جب آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بڑی پارٹیوں میں ایسے ہوتا ہے، بس احترام، ہم نے بہت بڑی بڑی پارٹیوں کا تجزیہ کیا ہے اور ہم نے کوریج بھی کیا، آپ خود اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. بڑی پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا. بڑی پارٹیوں کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ دائیں سے کوئی آ رہا ہے بائیں سے آ رہا ہے. یہ ان پارٹیوں کے اندر ہوتا ہے جس کے اندر مرکز جو ہے یا کمزور ہو یا ڈھیلا ہو. کوئی ایسی جماعت بتا دیں جس کے اندر سے ایسے اٹھ کے لوگ سامنے آ جاتے ہوں. پہلے تو طلعت صاحب میں یہ اس بات کا ذکر کروں گا جو آپ نے پہلے ذکر کیا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں حکومت بے شک یہ ایڈمٹ نہ کرے، یہ کہیں گے حالات اچھے ہیں، آپ کو یہ کبھی ایڈمٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں یس پٹ یور سیلف ان دا شوز آف دا جنرل پبلک اینڈ تھنک اوور اٹ ویدر اور ناٹ دیٹ از دا کیس، تو وہ 100% یہ کہیں گے کہ یس ملک کا حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہے اور یہ جو انسرٹنٹی ہے، پولرائزیشن ہے، اس کا کوئی حل ہونا چاہیے اور بہتری کی طرف جانا چاہیے، وہ ایڈمٹ کریں گے. جہاں بڑی پولیٹیکل پارٹی، دیکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیاں، پاکستان کی مثال لے لیں، اس وقت 175 پولیٹیکل پارٹیز ہیں. 14 پولیٹیکل پارٹیز اس وقت دیو میڈ اٹ ٹو دا پارلیمنٹ. 8 گورنمنٹ میں ہیں اور 6 ہم اپوزیشن میں. جو گورنمنٹ میں ہے جب بسائڈز 3 پولیٹیکل پارٹی، باقی کے پاس ایک سیٹ ہے. آپ ان پولیٹیکل پارٹیز کو بتائیں تو یہ زیادہ تر ایک فیملی بیس اور فیملی اورینٹڈ، بزنس اورینٹڈ ٹائپ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. اس میں نہیں، ان میں اور ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، وہ بڑے ایک عمران خان ہے، ایک بشرا ہے، ایک علیمہ ہے، چوتھا پھر دور کہیں جا کے بیرسٹر گوہر نظر آتا ہے. وہ آپ کی بات درست ہوگی، ہم دور تک نظر آتے ہیں، لیکن اس کے ایک میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. جہاں وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں، وہ دیکھو وہ بیسڈ فیملی بیسڈ پولیٹیکل پارٹی. یہ کون سی فیملی؟ یہاں بہن کا اور بیوی کا دور دور تک پارٹی کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. بیوی نے کبھی نہ دیکھیں نا، وہ آپ ان کی بیگم، میں ذرا ایک کنکلوڈ کروں، میں دیکھیں جہاں تک ان کی بیگم کا تعلق ہے، کبھی اس نے پولیٹیکل کسی بھی کمیٹی اور میٹنگ میں حصہ نہیں لیا. بہن نے کبھی حصہ نہیں لیا. وہ اپنے بھائی کے ناطے، جو لیڈ کر رہی تھی مارچ کو، یہ فیصل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی؟ نہیں، وہ دیکھو میں اس کے ساتھ تھی، وہ آگے لیڈ کر رہا تھا، علی امین صاحب لیڈ کر رہا تھا. وہ ضرور تھی، لیکن وہ آن کیمرہ وہ لوگوں کو بلا رہی تھیں، وہ احتجاج پر مائل کر رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے جانا ہے، وہ گول سیٹنگ کر رہی تھی. احتجاج میں تو ہمارے ساتھ ساری فیملیز آتی ہیں، لیڈ کر رہی تھی. ایک کا نہیں، وہ آئی تھی، لیڈ نہیں، لیڈ تو دیکھیں وہ علی امین صاحب کے ساتھ ہی آ رہی تھی. علی امین صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے اور علی امین صاحب ہی کے تھے اور فیملی ممبرز. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ باقی پارٹی سے ہم ڈیفرنٹ ہیں. ہم ورکر پارٹی ہے. فار انسٹنس ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، پولیٹیکل کمیٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے. ہم وہاں کسی کو شٹ اپ کال نہیں دیتے کہ آپ یہ بات نہ کریں، آپ ڈسکس نہ کریں. مروت صاحب کہتے ہیں کہ علیمہ صاحبہ میٹنگز کے اندر بیٹھ کر، اور وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر بات کرنے کو تیار ہوں، کہتے ہیں کہ جتنی تذلیل ورکر کی علیمہ صاحبہ کرتی ہیں اس کے اوپر انہوں نے گواہ ڈالے ہوئے اس کے اوپر. طلعت صاحب میرے ہو گئے، میں نے جوائن کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو 2 جولائی 2022 کو حکومت ختم ہونے کے بعد، اور 2 دسمبر 2023 کو میں چیئرمین بن گیا تھا. ایور سنس میں نے کبھی ایک بھی وقت میں ناٹ اے سنگل ٹائم، چاہے وہ میرے خان صاحب کی جیل سے باہر تھے یا اس کے بعد تھے، میں نے تو علیمہ باجی کو سب سے پہلے دیکھا جب میں چیئرمین بنا اور اس سے ملاقات ہوئی. اسی دوران میں نے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی میٹنگ میں اور ڈیسیجن میکنگ میں کبھی نہیں دیکھا. وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہے اور فیملی ہے، وہ آ جاتی ہے ہر وقت، اور ان کا انٹائر موضوع اپنا بھائی ہے. اس نے کبھی پارٹی کو نہیں کہا کون صدر بنتا ہے، کون سیکرٹری بنتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتی ہیں، وہ احتجاج کرواتی ہیں، وہ کیمپین رن کرتی ہیں کہ آپ نے ترسیلات جو ہیں نہیں بھیجنی، آپ نے زر مبادلہ پاکستان میں نہیں بھیجنا. وہ باقاعدہ دیکھیں اگر خان صاحب کوئی میسج دے، فار انسٹنس بشرا بی بی نے پشاور میں جس کا آپ ریفر کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اسپیچ کی تھی، لیکن وہ اسپیچ وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی تھی، بٹ وہ یہ کہہ رہی تھی کیونکہ خان صاحب کے ساتھ لوگ ملاقات نہیں کر پا رہے، لہٰذا انہوں نے مجھے کوئی انسٹرکشن دی ہے جو میں اپنے ورکر کو پارٹی آفس بیرر کو عمران خان جب اپنے بیگم اور بہن کے ذریعے پیغامات بھجواتے ہیں اور جب وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن میں موجود ہوتی ہیں، جب وہ احتجاج پر مائل کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس میں موروثیت. دیکھیں وہ خان صاحب نے جس وقت ملاقات کر رہے تھے نا، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات کوئی نہیں ہوئی تھی.
اور خان صاحب کے پاس ریسٹرکٹڈ جو ملاقاتیں ہوتی تھیں علیم تو ہر دوسرے دن جا رہے تھے؟ نہیں ان دنوں میں نہیں گئے تھے، اس وقت بھی ملاقاتیں اتنی نہیں تھی. جس وقت یہ تھا تو خان صاحب نے ان کو جو انسٹرکشن دیے ابویسلی انہوں نے وہ انسٹرکشن پڑھ کے سنانے تھے، یا جس طرح ترسیلات نہ بھیجو کوئی اور کام ہو. خان صاحب اگر ان کو ڈائریکشن دیتے تو وہ باہر. چلے مان لیتے ہیں کہ آپ کی جماعت مختلف ہے، تو جو ورکر کی جماعت ہے اس کے اندر 10 لوگ مختلف باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں ہم ورکر کی مثال، ہم ورکر ہیں. میں آپ کے سامنے ایز اے چیئرمین کی حیثیت سے بیٹھا ہوں. وٹ ایور دا اسٹیٹس، میں ایک چیئرمین، کوئی اس کی بہن ہو سکتی تھی، خان کی وائف ہو سکتی تھی، ان کا بیٹا ہو سکتا تھا. یہ الفاظ ہے ان لوگوں سے پوچھے جو ہم 7 وکلاء موجود تھے، اور خان صاحب نے میں نے 3 مرتبہ ریفیوز کیا تھا کہ اس بات پہ پارٹی اسٹرانگر ہو. خان صاحب نے باتوں میں بھی ہوا ہے، خاقان عباسی پرائم منسٹر بن گئے، راجہ پرویز اسرف پرائم منسٹر بن گئے، یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بن گئے. دوسری باتوں میں بھی ہوا ہے بیکاز ان کے پاس سپیس نہیں ہوتا نا کہ خود وہ رکھ لے. ابھی دیکھیں نا زرداری صاحب، آپ کی جماعت میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ آپ کی جماعت میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں اگر خان صاحب ہی ہوں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن the question is this، چیئرمین شپ ان کو کہو چیئرمین شپ کسی کو دیں گے؟ یہ کبھی نہیں دیں گے. یہ اپنے پارٹی کا ہیڈ. اور اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتے تو آپ کو ملتی؟ دیکھیں سر جی، وہ تو ایک الگ بات ہے نا. یہی بات تو ہے، وہ تو جیل میں گئے، ڈائریکشن تو ابھی بھی ہے. لیکن اگر وہ جیل میں ہیں تو وہ اپنے بہن کو بھی بنا سکتے تھے، بیٹے کو بھی بنا سکتے تھے، بیوی کو بھی بنا سکتے. سو جو اچھا ہے اس کو تو اپریشیٹ کرے ایٹ لیسٹ. نہیں، آپ بائی ڈیفالٹ چلے مان لیے کہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا، لیکن پھر جب اس فیصلے کو خود ہی انڈرمائن کیا جاتا ہے. ایک معاملہ، میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر آنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن چلیں ڈرفٹ کر گئے ہم اس طرف. تو یہ کمانڈ کون دے رہا ہے کہ پارٹی کو کس طرف جانا ہے؟ یہ آپ کی طرف سے کمانڈ ہے، یہ جیل میں سے کمانڈ آ رہی ہے، یہ وہ جو ہم چاہیں کہ جو پیراشوٹ والے ہوتے ہیں ان کی طرف کون دے رہا ہے؟ نہیں، پارٹی کون رن کر رہا ہے؟ پارٹی کو جو رن کرتا ہے خان صاحب ہی کی ڈائریکشن ہے، انسٹرکشن ہے، وہی لیڈر ہے، وہی چیئرمین ہے، چاہے وہ جیل میں ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو. کل بھی چیئرمین، آج بھی وہ نہیں. وہ دیکھو، میں ساری ہدایات خان صاحب ہی سے لیتا ہوں اور خان صاحب ہی کے سارے فیصلے ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. اس کی ایک ریزن ہے، عوام خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. خان صاحب ہی کے نام پہ لوگوں نے ہمارے نشانات پہچان کے. تو کاغذی چیئرمین ہے کیا؟ ہم کاغذی چیئرمین کا انٹرویو کریں گے. میں ایک پارٹی کا چیئرمین ہونا، ایک سٹرکچر ہونا الگ بات ہے. تو ہمارے خیال میں بہت بڑا عہدہ ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بہت بڑی بات کہ انڈیا نے کہا تھا کہ 100 سال میں ایسا الیکشن نہیں ہوا. چٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے دنیا کی، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، نتھنگ لائک اٹ. لیکن سٹرکچر کے ساتھ کہاں سے آپ پاور ڈرائیو کرتے ہیں؟ ہم اسی سے پاور ڈرائیور کرتے ہیں جس نے 27 سال اس پارٹی اگر رہبری کریں تو ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈائریکٹیوز دے. اور آج بھی تو who is running the party? Are you running the party? ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، خان صاحب کے انسٹرکشنز ہے، ہماری ایک ٹیم ورک ہے. because we don't believe in giving the power to one individual کہ آپ رن کرے جی this is yours. No, we say it is ours. ہمارے بات میں یہ نہیں ہے میرا، ہم کہتے ہیں ہمارا. میں کبھی نہیں کہتا میں نے ڈیسیجن، ہم کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا. تو ہم آلویز اس پارٹی میں ہم کہتے ہیں ہمارا فیصلہ یہی ہے. تو آپ کی پارٹی کی پالیسی پھر کیا ہے؟ مثلاً آپ کی پارٹی کی پالیسی یہ ہے؟ نہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. میں آپ کو بتاؤں، وہ جن کچھ ایسے ٹویٹس ہوں گے سوشل میڈیا، میرا خیال ہے 110 ٹویٹس میں نے مارک کیے ہیں. 110 ٹویٹ سوشل میڈیا، پی ٹی آئی آفیشیل. میں یہ کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا بائی اینڈ لارج سارے لوگوں کی پی ٹی آئی آفیشیل. دیکھیں میں سوشل میڈیا کی تقسیم نہ کیجیے، گزارش سن لینا، سوشل میڈیا کی تقسیم نہ کیجیے. اگر یہ پی ٹی آئی آفیشیل نہ ہوتا تو میں کبھی اس کو سائٹ نہیں کرتا. سو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کی کیا یہ پالیسی ہے کہ یقیناً علاج کی ضرورت ہے؟ لائن نمبر 1. دیکھیں خان صاحب نے کبھی نہیں کہا. اور آپ کی پی ٹی آئی آفیشیل کہہ رہا ہے، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں نا جی، کچھ میں نے کل بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو نہ ہم کم کرتے ہیں نہ ایگزاجریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی ایگزاجریشن اس کو کر دے تو ان کی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے. میں آپ کو میرے پاس ایکچولی ذہن میں نہیں آ رہا کہ کب کس وقت یہ کیا ہوا ہے. میں آئی ول لک انٹو دس. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو میں اور بھی کوٹ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ دیکھیں، سوشل میڈیا ہیز آلویز بین اے میٹر. دس از ناٹ سوشل میڈیا. معذرت کے ساتھ آپ یہ سوشل میڈیا کی باسکٹ میں نہیں ڈال سکتے. یہ آپ کا آفیشیل پلیٹ فارم ہے جو پریس ریلیز کا درجہ رکھتا ہے. تو آپ کی جماعت کا پریس ریلیز جو ہے اور یہ جو اس کا ٹویٹر ہینڈل ہے یا ایکس ہینڈل ہے، یہ آپ کی پارٹی کا ٹھپا ہے. میں طلعت صاحب، پارٹی کی یہ پالیسی نہیں ہے. خان صاحب نے نہیں کہا، لیکن ایک چیز ضرور ہے. دیکھیں
چاہے وہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ فوج ہو ادروائز ہو، چاہے کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ صدر ہو، سارے لوگ جو ہے نو ون از اباؤٹ اللہ. اگر آپ کو اس کی ذات پہ یا کسی پہ کوئی بھی کسی آبجیکشن ہے اور لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس پہ دل کو ایسا نہیں لینا چاہیے آپ کریں کہ جی یہ ایسا کیوں ہوا. اگر کچھ آتا ہے، دیکھو نا، دس از پارٹ آف اے لائف. اگر کسی نے کوئی کرٹیسزم کیا، لیکن کیا یہ آپ کی پارٹ آف پالیسی ہے؟ نہیں ہماری پارٹی کی پالیسی، میں آپ کو بتا سکتا ہوں نہیں، ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے. تو آپ کہ پی ٹی آئی آفیشیل کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے. نہیں، دیکھو آپ ایک نیا اکاؤنٹ بنا لیں نا. وہ دیکھو اکاؤنٹ سارے خان صاحب کے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک ذکر کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی مجھے جو یاد پڑتا ہے، خان صاحب نے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ ایسے نہیں دی. خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے ملک ہمارا، فوج ہماری. اور اس میں ایک چیز طلعت صاحب ایک منٹ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اور خلیج بڑھا رہے ہیں، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی اور ایک ادارہ جو اس ملک کے دفاع کا ضامن ہے اور اس کو ہمیشہ سے ہر بندے نے سپورٹ دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے قربانیوں کے معترف ہیں اور آپ کے بنا ملک کا وجود نہیں ہو سکتا. ہم اس کے ساتھ کوئی خلیج نہیں بڑھانا چاہتے. کچھ لوگ ہیں جو کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے دوسرے غیر ہو، وہ خلیج پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو میں آپ کو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ کچھ میٹرز کے لیے مل بیٹھ کر کے آگے دیکھنا بڑا ضروری ہے. اگر ایک مرتبہ کوئی مل بیٹھ گیا تو یہ مسائل بالکل ٹاس کے اوپر ہم آئیں گے. میں خود بھی اس کے حق میں ہوں بطور پاکستانی شہری اور ٹیکس پیئر. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جماعتوں کو اداروں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے، یا اداروں کو جماعتوں کے ساتھ نہیں الجھنا چاہیے. جی، لیکن آپ کو سپیس کریٹ کرنے کی بات ہے، تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ I wish I knew it. I would have said کہ these are the people. I really don't know who they are. But دیکھیے، چاہے وہ اپنے ہوں چاہے دوسرے ہوں، چاہے وہ بیرون ملک ہو چاہے وہ اندرون ملک ہو، جو بھی کر رہا ہے، میں تو ان سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس وقت جیل میں، ان کے الفاظ یہ ہیں: ملک میرا ہے، فوج ہماری ہے. ان کے قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلیج نہ پیدا ہو. اور خان صاحب نے کہا کہ خلیج پیدا کرنے کی کچھ وجوہات ہے، اس لیے آپ نے لیٹر کا ذکر کیا تھا کہ یہ وجوہات آپ ختم کریں. یہ جس کا سبب بنتا ہے اس خلیج کا، اس کو آپ کم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ کب تک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہوگا، اکٹھے بیٹھیں گے، بات ہوگی تو یہ ساری چیزیں ریزالو ہو جائے گی.